آج نوجوان لڑکوں کو دیکھیے اپنے اپنے موبائل کے اندر رنگین فلمیں دیکھتے ہیں، سیکس مووی دیکھتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ اپنی اپنی نگاہوں سے غلط کام کرنے والے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے۔ موبائل سے ایسا چپکا ہوا ہے 12 بجے تک موبائل کے اندر ڈوب کر کے غلط چیزیں دیکھنے کے لیے فرمایا اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو سمجھ لو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں زیادہ تر لڑکیوں کے اندر بھی یہ گڑبڑی ہے، لڑکیاں آپس میں بیٹھ جائے تو اس کی غیبت اس کی غیبت اس کے بارے میں یہ بھی بہت بڑی گڑبڑی ہے۔ زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ عمر فاروق کا گزر ہوا اور عمر فاروق نے دیکھا حضرت ابوبکر کو کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے تکلیف دے رہے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا اے ابوبکر آپ اپنی زبان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں، اپنی زبان کے اوپر اتنے زیادہ آپ کیوں اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اپنی زبان آپ کیوں ستا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا تھا اے عمر تمہیں معلوم ہے محمد رسول اللہ سے جب کسی نے سوال کیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے زیادہ لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا الفم والفرج، آپ نے جواب دیا تھا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان یہ منہ ہے نا، منہ، اس منہ کو اور اس کے اندر جو زبان ہے اس کی حفاظت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بولتا ہے تو زہر اگلتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، جب کوئی آدمی کچھ بولتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا اگر جملہ بول دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک غلط بات کی وجہ سے آدمی جہنم کی بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، 70 سال دور تک چلا جاتا ہے زبان کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ اور اگر زبان ٹھیک ٹھاک بولتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبان کی وجہ سے انسان کے درجات کو بدل کرتا ہے، زبان کی وجہ سے۔ یاد رکھیے آپ ہمارا سماج جو گڑبڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان کے اوپر کنٹرول نہیں اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں صرف عورت مرد دونوں کے لیے پردہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو جب تم راستے میں چلو تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ راستے میں چلو اے مردو تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ راستے میں جا رہا ہے ادھر دیکھتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے کون لڑکی کیسی ہے اور کس طریقے سے کپڑے پہنی ہے اور کس طریقے سے جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہے، یہ نظروں سے جو زنا کیا جا رہا ہے اور نظروں سے یہ کام کرنا اس کو زنا قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاللَّيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، آپ نے فرمایا آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے، آنکھوں سے غلط کام کو دیکھنا زنا ہے۔ آج نوجوان لڑکوں کو دیکھیے اپنے اپنے موبائل کے اندر رنگین فلمیں دیکھتے ہیں، سیکس مووی دیکھتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ اپنی نگاہوں سے غلط کام کرنے والے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے۔ موبائل سے ایسا چپکا ہوا ہے 12 بجے تک موبائل کے اندر ڈوب کر کے غلط چیزیں دیکھنے کے لیے آمادہ ہے۔ ابھی دیکھیے آپ نوجوان لڑکوں کو ابھی ایک مووی آئی ہے، وہ تو معلوم ہی ہے، ظاہر سے بات ہے سوشل میڈیا سے جو بھی جڑا ہوا اس کو پتہ ہی چل جائے گا۔ ایک شاہ رخ خان نے کون سی فلم بنائی، پٹھان مووی کر کے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے مسلم نوجوان لڑکا دیوانہ ہے، ایسا لگتا ہے اس کو دیکھ لے گا اور ڈائریکٹ جنت ہی میں چلا جائے گا۔ اس کے گانے اپنے موبائل میں لگا رہا ہے اور وہ جیسا بال رکھا ہے وہی ویسے ہی بال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اور اسٹیٹس میں بھی وہی گانے لگا رہا ہے. اب بتائیے اتنا کروڑ کما لیا, یہ کر لیا تو وہ کر لیا. میرے بھائیوں, ایک مسلمان کو چاہیے ان تمام لغویات کام سے دور رہے. یہ بھی تو غلط کام ہے, ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. آپ بتائیے 500 1000 2000 کی ٹکٹ کٹا کر کے باقاعدہ فلم دیکھنے کے لیے مسلم لڑکا جا رہا ہے, اور بڑے دھڑلے کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے یہ فلم دیکھ لی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس نے عمرہ کر لیا. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں. یہ آنکھوں سے زنا ہے, یہ آنکھوں سے بہت بڑا پاپ ہے. جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے, اس آنکھ کی حفاظت کیجیے. ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے, ان سے پوچھئے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتا ہے, ان سے پوچھئے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتا, ان سے پوچھئے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ آپ کو بتائے گا میری زندگی کی تمام پونجی لے لو, میری زندگی کی تمام دولت لے لو, لیکن مجھے دیکھنے کا پاور دے دو, مجھے دیکھنے کی شکتی دے دو, مجھے دیکھنے والی آنکھیں دے دو, میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا. میرے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے, ایسا نہیں ہے. اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا اور سوال کرے گا کہ تم نے اس آنکھ کا استعمال تم نے کہاں کہاں کیا ہے. آپ نے فرمایا اے لوگو تم مجھے اپنی نگاہوں کی ضمانت دے دو, آنکھوں کی ضمانت دے دو, اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو. آج دیکھیے ہاتھ ملانا عام سی بات ہے. ابھی یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی 14 فروری آنے والا ہے. 14 فروری اس کو کون سا نام دیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے. ہاں, ویلنٹائن ڈے. اس دن ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی آپس میں ملاقات کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گفٹ بانٹتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں, اور باقاعدہ کیا کیا کر گزرتے ہیں. یعنی محبت کا دن اس کو قرار دیا گیا ہے, اور باقاعدہ بڑی تیزی کے ساتھ اس دن تو تیاری کے ساتھ باقاعدہ جاتا ہے. آج ہم ملیں گے اپنے بوائے فرینڈ سے, آج ہم ملیں گے اپنی گرل فرینڈ سے. یہ اسی مہینے, یہ تو روز ہوتا ہے لیکن اس مہینے کے اندر ایک خاص دن مانا جاتا ہے, اور اس دن یہ غلط کام کیا جاتا ہے. اور اس برائی کے اندر بھی مسلمان لگ پڑتے ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے ڈے منانے کی عادت آ چکی ہے. بہت سے برتھ ڈے بھی منانے لگا, مدر ڈے منانے لگا, ہاں, اور اسی کے حساب سے بہت سارے ڈیز منانے لگا. اب بتائیے یہ بے حیائی والا دن بھی مسلمان باقاعدہ مناتا ہے, اور اس دن پہ جا کر کے اپنی گرل فرینڈ سے ملتا ہے. پارکوں کے اندر آپ دیکھیں, ہوٹلوں میں جائیے, پارکوں کے اندر جائیے, مسلم لڑکوں اور لڑکیوں پر نظر جاتی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیے. کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے, کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے کہ اگر کسی قوم کے نوجوان کو, کسی قوم کو تباہ کرنا ہو, کسی قوم کو برباد کرنا ہو, کسی قوم کو ختم کرنا ہو, تو اس قوم کے اوپر بمبارود گرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس قوم کے اوپر تیر اور تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کے نوجوان کو بے حیا بنا دو, اس قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بے حیا بنا دو. آج مسلمانوں کا لڑکا بے حیا ہو چکا ہے, جہاں چاہتا جیسا چاہتا بولتا ہے, شراب کی بوتلیں لے کر کے پیتا ہے, سگریٹ کھلے عام پینے کی کوشش کرتا ہے. شرم حیا اس قوم سے مٹ چکی ہے, شرم و حیا نہیں ہے. اذا لم تستحی فاستبع شیطا. امام کائنات فرماتے ہیں جب کسی کے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے سو کرے. اذا لم تستحی فاستبع شیطا, جب حیا ختم تو جو چاہے سو کرے. آج معاشرے کے اندر حیا نہیں ہے. آج مسلمان لڑکوں کو بھی دیکھو آپ کو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے گا, لڑکیوں کو بھی دیکھو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے گا. آج مسلم لڑکیاں اگر نقاب بھی پہنتی تو بہت زیادہ
درست پہنتی ہے, کپڑا پہن رہی ہے تو باریک سے باریک کپڑا پہن کر کے آپ کو ملے گی. آپ کو مسلم لڑکیاں آپ کو ایک سے ایک آپ کو میک اپ کرتی ہوئے نظر آئیں گی, بہت زیادہ خوشبو لگا کر کے راستے میں چلتی ہوئے نظر آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا, ایسی عورتیں جنت میں تو نہیں جا سکتی ہیں, جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. جو لڑکیاں اپنے خوبصورتی کا پرچار کرتی ہے اور خوشبو لگا کر کے اور باریک لباس پہن کر کے راستہ میں چلتی ہے, ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے. غور کیجیے, آج معاشرے کو پر نظر دوڑائی, کتنے برائیاں ہیں, اتنے مدارس, اتنے بنات کھلے ہوئے ہیں, لیکن آج دیکھیے گرل فرینڈ رکھے ہوئے ہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں. آج شادی شدہ بھی یہی کام کر رہا ہے, غیر شادی شدہ بھی زنا کے اوپر بہت زیادہ آمادہ ہے. زنا کاری بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے. زنا کاری, اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, اے میرے بیٹے سن, اے میرے بیٹے سن, یا بنیا, اے میرے بیٹے اس بات کو تم یاد رکھنا, ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے میرے بیٹے تم کہیں رہنا, تم دنیا کی کسی کونے کے اندر تم رہنا, میرے بیٹے یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی اگر کوئی کام ہو رہا ہو, پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر بھی کوئی کام کرنے والا کچھ کام کرتا ہو, کچھ بھی کر لو, اے میرے بیٹے یاتی بھی اللہ, قیامت اللہ تعالیٰ اس کام کو لے کر کی آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اے میرے بیٹے یاد رکھنا, ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ بڑا باریک چیزوں کو بھی خبر رکھنے والا ہے, چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. میرے بھائیو, جب اللہ کے اوپر یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ اتنا پاورفل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری حرکتوں کو لے کر کی آئے گا, تو انسان اپنے اپنے برائیوں سے ضرور اپنے آپ کو بچائے گا, ضرور بچنے کی کوشش کرے گا, ضرور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑیاں پائی جا رہی اس کی وجہ یہ کہ آج یہ سماج کے لوگ تو پولیس سے ڈر رہے ہیں, یہ سماج کے نوجوان طبقہ پولیس سے تو ڈرتی ہے, اپنے یہاں کے اماموں سے تو ڈرتی ہے, اپنے ماں باپ سے تو ڈرتی ہے, تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے ڈر تو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں سے تو ڈرتی ہے. لیکن یہ سماج اور یہ معاشرہ اور مسلم نوجوان اگر کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. یعنی بے خوف ہو کر کے رات کی تاریکی میں غلط کام کرتا ہے, بنداس ہو کر کے غلط کام کرتا ہے, کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے, باقی سب سے ڈر ہے. اس کو موقع مل جائے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. غور کیجیے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ہم آپ مسلمان ہیں, ہم کو کیسا ہونا چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو. اے امت محمدیہ, اے خوشحال پور کے لوگوں, کٹیہار کے لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو, سب سے اچھے ہو, تم سے بہتر کوئی نہیں ہے, سب سے بہترین امت تمہیں کو قرار دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ تامرون بالمعروف, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو. یہ جلسے جو ہوا کرتے سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی بات ہے. بہت سے لوگ جلسوں کو باقاعدہ جلسوں کو مضبوط کرنے کے لیے پیسے سے مضبوط کرتے ہیں اور دان پردان کیا کرتے ہیں, جلسوں کے اندر چندہ دیا کرتے ہیں. یہ سمجھ لیے تمہاری خوبی ہے. میرے بھائیو, جلسے کرانے سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہے لیکن کچھ نقصانات ہیں. لیکن فائدہ جس کے اندر زیادہ ہو وہ کرنا چاہیے, نقصانات تو ہر جگہ ہوا کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو, کنتم
خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم کو بھلائیوں کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بھلائی کی دعوت دیا کرو، وتنہون عن المنکر، اور اپنے سماج کی گڑبڑیوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا، کبھی کسی موقع پر من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اے لوگوں تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ غلط کام کر رہا اگر ہاتھ سے طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ بیٹا غلط کام کر رہا دھڑاک سے مارو۔ بیٹا ہے گانا سن رہا ہے، گانا گا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، باپ دیکھ کر کے ہنس رہا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، بے حیا ہے وہ۔ بیٹا اگر غلط کام کرتا تو مارو، آپ کا حق ہے۔ بیٹی سر کے اوپر دوپٹہ نہیں رکھتی ہے میرے بھائیوں، گھر کے باہر سے نکلتی ہے، گھر سے باہر جا رہی ہے اور دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے تو اس کو آپ دھمکائیے، ماریے، عادت دلوائیے کہ بیٹی اپنے بال کو باہر مت دکھاؤ، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنے زینت کو، خوبصورتی کو ظاہر مت کرو، ظاہر مت کرو۔ جینس اور ٹی شرٹ کالج میں پڑھ رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ ہم پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر مت بنو، انجینئر مت بنو، پروفیسر مت بنو، ایم بی اے مت کرو، سب کرو، لیکن ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کون، ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کی طرح بھیجا ہے، اور ہمیں یہاں کے بعد جانا کہاں ہے۔ یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے۔ اب بتائیے آپ نے کسی کو بھلائی کی دعوت دی ہے؟ کبھی کسی کو آپ نے روکا ہے غلط کاموں سے؟ غلط کام کا سپورٹ کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ غلط کام کوئی کرتا ہے تو کوئی بولے گا نہیں، غلط کام کرنے والے کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر کسی کی بہن بیٹی معاشرے کے اندر غلط طریقے سے راستے میں چل رہی ہے تو اس کے ماں باپ کے پاس جا کر کے روکنے کی کوشش کیا جائے، کیونکہ کل اس کی بیٹی غلط کر رہی ہے، آج اس کی بیٹی غلط کر رہی ہے، کل تمہاری بیٹی غلط کرے گی۔ کیونکہ میرے بھائیوں ایک دوسرے سے مل کر کے ایک سماج، ایک معاشرہ بنتا ہے، گھر گھر سے مل کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی گھر کے اندر اگر آگ لگتی ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کو بجھائیں گے نہیں تو وہ آگ دھیرے دھیرے آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ اس وجہ سے اگر معاشرے کے اندر، آپ کے گاؤں اور سوسائٹی کے اندر اگر کہیں کسی گھر کے اندر گڑبڑی ہے اور اگر کوئی غلط کام، کوئی لڑکی غلط کام کرتی ہے، کوئی لڑکا غلط کام کرتا ہے تو آپ کا یہ پاور ہونا چاہیے اور آپ کا یہ حق ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ دھیرے دھیرے یہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی برائی کو دیکھو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے